नाज़रीन, पाकिस्तान का भारत के खिलाफ ऑपरेशन का जो आगाज है वो तो भरपूर हो चुका है। सुबह फजर की नमाज के बाद हमने देखा कि फतह मिसाइल का बाकायदा आगाज किया गया और भारत की जानिब उसे भेजा गया। आपको इस हवाले से अपडेट भी करते चले कि मकबूजा कश्मीर मेन पोर्ट में भारतीय फौज की आर्टिलरी गन पोजीशन तबाह कर दी गई है। नई दिल्ली में मिलिट्री एयरबेस को भी निशाना बनाया गया है, जबकि उधमपुर, पठानकोट, गुजरात एयरबेस तबाह और बर्बाद हो चुके हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने भारत का लहू जो है वो इस वक्त गरबा दिया था, जिसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान को चैलेंज किया गया और DGISP की जानिब से कहा गया कि वेट एंड वॉच। और वेट एंड वॉच के बाद हमने 4 घंटे में भारत की कई एयरबेस और मिलिट्री बेस को निशाना भी बनाया है। आपको हम अपडेट करते चले कि आर्टिलरी गन पोजीशन ढेर निगारी पर भी तबाह कर दिए गए हैं। इस वक्त हमारे साथ सीनियर तज्जियाकार जो है OS साहब मौजूद है। OS हैदर साहब, क्या कहेंगे? इस वक्त तो G7 ममालिक भी जो है वो बोल पड़े हैं, जिसमें फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, जापान, इटली और कनाडा शामिल है। क्या कहेंगे आप इस तमाम तर सूरत हाल पर? शुक्रिया मिसबा। जाहिर बात है कि बहुत कशीदगी है और दो न्यूक्लियाई ताकतों के माबैन ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो एक ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर गया है और उसकी जिम्मेदारी भारत की जंगी जनूनियत और जाहिरियत पर आती है कि उन्होंने 22 अप्रैल पहलगाम के दहशतगर्द हमले के बाद जिस तरह पाकिस्तान पे ताबड़तोड़ इल्ज़ामात लगाए और उसके बाद मिलिट्री एयर स्ट्राइक्स की, शहरी आबादी को निशाना बनाया, इंटरनेशनल वाटर ट्रीटी, इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया और टू होल्ड इट इन एबेयंस, जो एक खिलाफ वर्जी है इंटरनेशनल कवानीन की कि आप आबी जंग या आबी जारियत नहीं इख्तियार कर सकते। आप किसी जंग के अंदर जो है पानी को वेपन के तौर पे पेश नहीं कर सकते। ये सारी मामलात जो हैं इंडिया के कोर्ट में आते हैं और उसके बाद आपने जिस तरह इंट्रो में कहा कि आज सुबह पाकिस्तान ने रिस्ट्रेन का मुजाहरा करने के कई दिन रिस्ट्रेन का मुजाहरा करने के बाद जो है बड़ा कामयाब ऑपरेशन किया। कई एयर बेसेस जो है उनके तबाह हुए हैं। डिफेंस जो सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम जो भारी मालियत का बताया जाता है उसको तबाह किया और उसके बाद से आलमी बिरादरी जो है वो बहुत ज़्यादा मुतहरिक नज़र आ रही है। G7 के वज़राए ख़ारजा का ये तशवीश आमेज़ जो बयान है और उन्होंने दोनों ममालिक पाकिस्तान पे जोर दिया है कि वो तशवीश का इजहार भी किया है कि आप अपनी जो टू डिफ्यूज़ टेंशन और डीएस्केलेट करें। और इसी तरह सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा जो हैं उनका भी पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसाक डार साहब से और भारत के वज़ीर ख़ारजा जयशंकर साहब से बात हुई है। उन्होंने भी डीएस्केलेशन के पर जोर दिया है कि आप खित्ते के जो सिक्योरिटी है उसको ख़तरात लाक होंगे। आप दोनों पर हम को मुतालबा कर रहे हैं और आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये जो अस्करी जो मामलात हैं इसको बिल्कुल आप डिफ्यूज़ करें, टेंशन को डिफ्यूज़ करें, मुज़ाकरात पे आए। इसी तरह चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री का स्टेटमेंट है, उन्होंने भी दे हैव आल्सो कॉल्ड ऑन बोथ द कंट्रीज़ to diffuse the tension in the region, in South Asia region। और आपको पता है कि दो न्यूक्लियाई ताकतों के माबैन अगर मामलात हद से आगे बढ़ जाएं तो फिर वो खतरा मोल नहीं ले सकते, ना रीजन और ना पूरी दुनिया। और जो 60 की दिहाई के अंदर जो कोल्ड वॉर थी US की और रशिया की, उसके USSR उस वक्त होता था, सोवियत यूनियन, उसके बाद ये बात जो है वो तस्लीम की जाती थी और की जाती है कि दो न्यूक्लियाई ताकतों के माबैन एक बाज़ाब्ता तौर पर जंग जो है वो नहीं हो सकती। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान और इंडिया एक लेटर ऑफ एस्केलेशन पे क्लाइंब अप नहीं कर सकते। दे कैन नॉट अफोर्ड टू गो अप ऑन दैट एस्केलेशन लेटर। They have to diffuse the tension, and I personally think that's why international community we see is mobilized and urging both the countries to diffuse the tension in the region. OS साहब, अगर एक जानिब हम देखें, जब भारत की जानिब से पाकिस्तान पर हमला किया गया रात के अंधेरे में, तो हमने देखा कि जो मुख्तलिफ ममालिक थे, इवन G7 के उन कुछ ममालिक के अंदर से जो आवाज़ें उठी हैं वो बड़ा सॉफ्ट मैसेज आया। लेकिन इस दफ़ा हम देख रहे हैं कि जब पाकिस्तान ने जो है वो भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया तो G7 ममालिक चीख उठाए। क्या कहेंगे आप इस पर?
آئیے پہلگام کو اگر ہم انفولڈ کریں، جو آپ نے بھی اپنے ابتدائی میں کیا اور آپ بھی بخوبی واقف ہوں گے اور ہمارے ناظرین بھی واقف ہوں گے، تو اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طریقے سے انٹرنیشنل جو کمیونٹی کی ہے انٹرنیشنل سطح پر وہ بھارت کا وہ مقدمہ کامیاب نہیں ہو سکا جو پاکستان کے خلاف بنانا چاہ رہا تھا کہ پاکستان کو دہشت گرد ملک کے طور پہ پیش کرے، پاکستان کی جو ماضی کی جو تلخ تاریخ ہے اس کو سامنے لا کے ایک حقیقت کے طور پہ جو ہے وہ پیش کرے. جس طرح ڈی جی ایچ پی آر نے کل بہت اچھی انالوجی ایک پیش کی تھی کہ جو سنیما سے نکل کے حقیقی دنیا کے اندر آئیں، یہ جو امیجنری جو انہوں نے دنیا بنائی ہے، فینٹیسی ورلڈ جو انہوں نے اپنا خود کا بنایا ہوا ہے، جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو تباہ کر دیا ہے. بالکل. تو انہوں نے جو پاکستان کو مورد الزام ٹھہرا تھے، پاکستان کو اس کیٹیگری کے اندر کے طور پہ پیش کر رہے تھے، وہ ناکام ہوئے. پہلگام کا پھر سے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر انفولڈ کریں اس ایونٹس کو کہ 30 منٹ یا 1 گھنٹے کے اندر آپ چارج شیٹ کر دیں، پاکستان کی جو تحقیقات کی آفر ہے اس کو آپ ٹرن ڈاؤن کر دیں، اور you haven't produced any evidence before Pakistan or any community in the world. تو آپ نے وہ بھی پیش نہیں کیا. اس کے بعد پھر آپ نے انٹرنیشنل انڈس واٹر ٹریٹی کو وائلیٹ کیا، اس کو سسپینڈ کیا. اس کے بعد آپ نے ڈاؤن گریڈ کیا ڈپلومیٹک ٹائز جیسے کوئی بہت دہشت گرد ملک ہے. آپ نے 22 اپریل کا جو کنڈیمیبل ایکٹ ہے، کوئی بھی کنڈون نہیں کر سکتا، جس کے اندر 26 انڈین جو شہری جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں، کہ آپ نے اس کو 7 اکتوبر جو اسرائیل پہ حملہ کیا تھا حماس نے، اس کی طرح پیش کیا. اور آپ نیتن یاہو کے طور پہ اسرائیل کی جو ماڈل ہے اس کو ریپلیکیٹ کر رہے ہیں کہ اسرائیل جا کے تہران کے اندر اسماعیل ہنایا حماس کے لیڈر کو نشانہ بنا دے گا، حسن نصر اللہ کو جو ہے وہ لبنان کے اندر نشانہ بنا لے. تو آپ بھی پاکستان کے اندر اسی طریقے سے ڈرون اٹیک کر سکتے ہوں گے، اور آپ بھی اسی طریقے سے ایئر اسٹرائکس کر سکتے ہوں گے. تو ایک بہت ہی ریسٹرین کا مظاہرہ کرنے کے بعد، ذمہ دارانہ مظاہرہ کرنے کے بعد، دیکھیے ماضی کے اندر جو اسٹیٹ کی پالیسیز ہیں we have been very critical اگر کوئی غلطی ہوئی ہے، لیکن اس دفعہ یہ مقدمہ بہت ہی اسٹرانگ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سفارتی جو سطح پر اگر مقدمے کو صحیح پیش کیا جائے، اور ان سیاسی رہنماؤں کو جو انٹرنیشنل ڈائنامکس جانتے ہیں، جو ان کی زبان جانتے ہیں، جو انگریزی زبان کے اندر جو ہے وہ ویل ورسڈ، اور ان کو جانا چاہیے، چاہے وہ پیپلز پارٹی کے ہوں، چاہے وہ ہنا ربانی کھر ہوں، چاہے شہری رحمان ہوں. اویس صاحب، میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گی، جس طرح فرزانہ نے بھی کہا کہ پاکستان نے اگر ایک ہفتے کی صورتحال کو دیکھا جائے تو بڑی خوبصورتی سے جو ہے وہ اس معاملے کو، اس کشیدگی کو کم کرنے کا بھرپور مظاہرہ کیا گیا ہے، لیکن بھارت کی جانب سے اس طرح کا ایک بھی رد عمل سامنے نہیں آیا. اس پر آپ کیا کامنٹ کریں گے؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ جو بھارت کے جارحیت تھی، جس کے اندر ڈرون اٹیکس تھے، جس کے اندر ملٹری اور ایئر اسٹرائکس تھیں پاکستان کے شہریوں کی، جس میں شہادتیں ہوئی ہیں، اور جس طریقے سے شہری آبادی کو انہوں نے نشانہ بنایا ہے، وہ ایک طرح سے کر رہے تھے پاکستان کو کہ پاکستان کسی طور پہ میدان میں کودے اور ایبرپٹلی کودے، اور ایک جس طرح ان کی جنونیت ہے ویسے ہی وہ ریئیکٹ کرے. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ وہاں پہ ان کی مس کیلکولیشن آئی، جہاں پر جو فرزانہ بھی اپنے بیان میں فرما رہی تھی. مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کو وہ نفسیاتی طور پہ بھی مفلوج کرنا چاہ رہے تھے، پاکستان کو ایک ایگریسر کے طور پہ بھی انٹرنیشنل لیول پر پریزنٹ کرنا چاہ رہے تھے، اور پاکستان کو ایک دہشت گرد ملک بھی قرار دینا چاہ رہے تھے. مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کے اندر ان کو ناکامی ہوئی ہے، اور اس کی کئی وجوہات ہیں. اور تلخ حقیقت تو یہ ہے کہ بھارت کی ایک لابی بہت مضبوط ہے انٹرنیشنل کمیونٹی میں. بھارت ایک بڑی اکنامک طاقت ہے، بھارت سب سے بڑی آبادی کا شہر ہے، بھارت جو ہے وہ چائنا کے مقابلے میں امریکہ کا ایک بہت بڑا اتحادی ہے. بھارت کی جو ملٹری جو بالادستی ہے وہ بھی ایک اپنی جگہ پر ہے، ان کی فوج کا جو حجم ہے، جو ان کی تعداد ہے وہ بھی تو، اور بھارت کی مارکیٹ، تو اس کی بنیاد پہ وہ سمجھتا ہے کہ وہ خطے کے اندر اپنی ہیجمنی یا اپنی بالادستی قائم کر سکے گا. یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو جو بارگین چپ کے طور پہ ان سارے عوامل کو پیش کر سکے گا، اور اپنے روایتی حریف تو اس کو جو ہے ایک دہشت گرد ملک قرار دے گا. دیکھیے، اصل میں مسئلہ جو ہے وہ انڈیا کے اندر
موجود ہے مستقل مسئلے کا حل, اور وہ مسئلے کا حل ہے مقبوضہ کشمیر کا کیا جو ڈیکیڈز اولڈ کانفلکٹ ہے اس کو حل کرنا اکارڈنگ ٹو دی ایسپریشنز آف کشمیریز, جو ایک سبجوگیٹڈ جو انڈیاز ایگریشن, اور اسی وہی مسئلہ ہے جہاں پہ اقوام متحدہ قرار دیتے ہیں, جہاں پر آپ نے 7 لاکھ فوج رکھی ہوئی ہے انڈیا نے, جہاں پر آپ نے آرٹیکل 370 کو ریووک کر کے آپ ان کو ان کی تشخص کو ختم کرنا چاہتے ہیں. آپ اس کشمیر کو آپ ایک ٹورسٹ جو ہے وہ جنت کے طور پہ پیش کر رہے تھے آرٹیکل 370 ریووک کرنے کے بعد. اب جب وہاں پہ دہشت گردی کا حملہ ہوا تو آپ نے پاکستان پہ الزام لگایا, آپ کی 7 لاکھ فوج تھی, آپ نے سیکیورٹی لیبس کا مانترا نہیں کیا. فرسٹ جو انسٹنکٹ ہوتی ہے ہر ریاست کی, ہر سیکیورٹی فورس کی, وہ یہ ہوتی ہے کہ سیکیورٹی لیبس کہیں پہ ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے. اس طرح پاکستان کے اندر جو درجنوں دہشت گردی کے واقعات ہوئے, چائنیز کی ہلاکتیں ہوئی ہیں انجینئرز کی, جس طرح بلوچستان کے اندر دہشت گردی کی واقعات ہیں, جس طرح سی پیک کو نشانہ بنایا گیا, تو کیا پاکستان نے انڈیا کو عالمی سطح پر دہشت گرد ملک قرار دے کے اس سے سارے تعلقات ختم کر دیے؟ نہیں. دو ریاستیں حریف ریاستیں ایک دوسرے کے خلاف ذمہ داری کا مظاہرہ کرتی ہیں اور ایک چینل آف کمیونیکیشن برقرار رکھتی ہیں, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2016-17 سے نریندر مودی کے رجیم میں وہ بائیلیٹرل فورمز جو ہیں وہ سارے انہوں نے بند کر دیے ہیں, اور جو ایک بیک چینل ڈپلومیسی تھی اس کو بھی بند کر دیا ہے. ہری بات ہے, ہمیں پتہ ہے کہ نریندر مودی کی جو ہٹ درمی ہے, جو ہندوتوا کا جو نیریٹو ہے, آپ اندازہ لگائیے کہ 1.5 ہفتہ پہلے, 1-2 لائنیں مجھے بول دیجیے گا, 1.5 ہفتہ پہلے ایک بڑی بیٹھک تھی نریندر مودی کی سروسز چیف کے ساتھ, جے شنکر جو ان کے فارن منسٹر ہیں ان کے ساتھ, اجیت ڈوول جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں ان کے ساتھ, سارے لوگ موجود تھے, اور اس کے بعد صلاح مشورے کس سے ہو رہے تھے, جو موہن جو بھگوت ہے, جو موہن بھگوت جو ہے وہ RSS کے لیڈر ہیں اور ان کو بی کا جو ہے مینٹور مانا جاتا ہے. تو ہم اندازہ لگائیے کہ آپ ایک ذمہ دار ریاست کے ہونے کے بجائے